بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، روحانی تعلیم کے سلسلے میں آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ اعداد سے ریلیٹڈ ہے۔ حروف تہجی پہ بھی ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی، پھر حروف مقطعات پہ بھی ہم نے بات کی تھی، پھر یہ ہے کہ ہم نے نارملی اعداد کے حوالے سے بھی ایک مجموعی مختصر سی گفتگو کی تھی، اور اعداد کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کے بعد آج ہم جس عدد کی بات کرنے لگے ہیں وہ ہے 7۔ نارملی یا تو ہمیں 0 سے شروع کرنا چاہیے یا 1 سے شروع کرنا چاہیے، لیکن یہ 7 کے عدد سے ہم جو شروعات کر رہے ہیں اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اور یہ وجہ جو ہے وہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب یہ اعداد کے حوالے کی تمام سیشنز اور کلاسوں سے آپ واقف ہو جائیں گے، یا سبھی کلاسیں آپ اٹینڈ کر چکے ہوں گے، یا یوں کہیں کہ یہ سبھی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ بتدریج آگے ہم باقی اعداد پہ بھی گفتگو کریں گے، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سیشن کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس سیشن کے ساتھ جڑے رکھیے گا، کیونکہ یہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کے باطنی معاملات سے ریلیشن پہ ہوتی ہے۔ ظاہری معلومات، ظاہری معاملات اور ان کی معلومات، ظاہری معاملات اور ان کا علم، ظاہری معلومات اور ہماری زندگی کے مختلف ٹریڈ اور ان کا فن، ان کی مہارتیں، ان کے اوپر تو آپ بہت کچھ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، اور مختلف کلاسوں میں اور مختلف سیشنز میں اور مختلف پروگراموں میں بھی آپ اس کی تربیت حاصل کرتے رہے ہوں گے اور کرتے رہتے بھی ہیں، اور زندگی بھی ہمیں پل پل بہت کچھ سکھاتی ہے۔ لیکن اس رب کریم کی بنائی ہوئی کائنات میں اللہ تعالیٰ کے اس خلیفے کے کنیکشن کیا کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے کو اگر پوری مخلوق میں سب سے افضل مرتبے پہ رکھا ہے تو اس کی وجوہات کیا کیا ہے، ہم اس بیسک معلومات سے حقیقت میں ابھی تک واقف نہیں ہیں۔ ہم اپنے اشرف ہونے کا صرف یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم بول سکتے ہیں، ہم اپنے اشرف ہونے کا یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہمارا حسن زیادہ ہے۔ یار، حسن میں تو ہم سے زیادہ پرندے ہیں، حسن تو ہم سے زیادہ پھولوں میں ہے، حسن تو ہم سے زیادہ پہاڑوں، آبشاروں اور مختلف جھرنوں اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظاروں میں ایسا ایسا حسن موجود ہے، اور جانوروں میں بھی ایسے ایسے حسین جانور موجود ہے کہ انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ انسان کا حسن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن انسان کے اشرف ہونے کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے باطن میں رکھے ہوئے جو انفراسٹرکچر کی جو کلیے ہے، جو زاویے ہیں، وہ حقیقت میں انسان کو اس پوری کائنات کی ہر مخلوق سے افضل اور اشرف بناتے ہیں۔ اور وہی باطن کے معاملات، وہی باطن کے کلیے جو ہمیں پوری کائنات میں سب سے افضل بناتے ہیں، ان سے ہم لوگ ناواقف ہیں۔
دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیے، دنیا کے سارے فن حاصل کر لیے، دنیا کی ساری مہارتیں حاصل کر لی، دنیا کے اوپر فتوحات حاصل کر لی، دنیا کے عجیب عجیب علوم حاصل کر لیے، لیکن اگر نہیں حاصل کیا تو اپنی ذات میں چھپے ہوئے راز کو ہم نے حاصل نہیں کیا، اپنی ذات کے اندر کے معاملات کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ آقا دو جہاں سرور عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جس نے جانا، اس نے اپنے رب کو جانا۔ اب ہم اپنے آپ کو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا ہے اور ہم اللہ کے خلیفے ہیں اور اللہ کے رسول نے ہمیں اللہ کے بندگی کی تعلیم دی ہے، لہذا اس کی قرآن پاک کو اور آقا دو جہاں کی احادیث کو اپنے لیے نمونہ سمجھ کے اس میں بتائی گئی ہدایات کے مطابق ہم اس دنیا کی زندگی کو جئیں، بس یہ کامیابی ہے، یقیناً یہ کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے مطابق زندگی جینے میں کامیابی ہے۔ آپ جنتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں اگر اس کے مطابق زندگی جئیں، لیکن جنتیں کوئی چیز تو ہے نہیں نا، جنت تو خود ایک مخلوق ہے۔ بھائی گھر آپ نے بنایا ہے نا، آپ کا گھر آپ کی اپنی کریشن ہے نا، اور آپ کتنے گھر بدل چکے ہو، کتنے گھر بیچ چکے ہو، اور جس گھر میں رہتے ہو اس گھر میں مزید کتنے آلٹریشن کرا چکے ہو، تو وہ جنتیں کیا جنتیں ہوں گی جن میں تم اربہا ارب لا محدود لا متناہی، اور جس کی کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے، جس میں آپ جا کے رہیں گے اور وہاں آپ کے ساتھ نفس بھی نہیں ہوگا، وہ روح اور قلب ہوگا۔ روح میں جب کہ شہوت ہے نہیں، قلب میں شہوت ہے نہیں، سری خفی اخفا میں اور لطیفہ انا تو ویسے ہی اللہ کے دیدار کا لطیفہ ہے، اس میں شہوت ہے نہیں، تو پھر وہ حوریں آپ کی کس کام کی؟ روح کی غذا تو ذکر میں ہے، وہاں پہ پھل آپ کے کس کام؟ پھل تو ہمارے اس جسم کو چاہیے نا، وہاں کے پھل ہمارے کس کام کے؟ لہذا ہم اپنی ذات کو سمجھے نہیں ہیں، ہم اس کلیہ کو بھی نہیں سمجھے ہیں، جو جنتوں اور دوزخوں کا کلیہ ہے وہ بھی ہم ٹھیک سے نہیں سمجھے ہیں۔ خیر آج ہم بات کرنے لگے 7 کے عدد کی۔ 7 کا عدد یہ قدرت کا ایک ایسا رنگ ہے، ایک ایسا راز ہے کہ اس کو آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا۔ اس کو اگر سمجھا ہے کسی نے تو صرف وہی شخص سمجھ پایا ہے جو باطنی طور پہ وہ باطن کی اس دنیا تک پہنچا ہے جو ملکوت اور جبروت سے ہوتے ہوئے عالم لاہوت اور عالم ہاہوت تک لے کے جاتی ہے، کیونکہ عالم ناسوت بھی عالم خلق ہے، عالم ملکوت جہاں پہ جنتیں ہیں دوزخیں ہیں یہ بھی عالم خلق ہے، عالم جبروت جہاں پہ عالم ارواح ہے، علیین ہے، سجیلین ہے، جہاں پہ بیت المعمور ہے، اور جہاں پہ عالم عنکبوت ہے، یہ تمام عالم جو ہیں یہ عالم خلق ہے۔ اس سے آگے جو 2 عالم ہیں وہ امر کے عالم ہیں، وہ جو امر کے عالم ہیں عالم ہاہوت اور عالم لاہوت، یہ وہ عالم ہیں جس میں اللہ کے حکم سے اور اس کے اذن سے داخلہ ہوتا ہے، اور اس عالم میں جب داخلہ ہوتا ہے تو آپ کے اوپر وہ کھڑکیاں کھلتی ہیں جو اللہ کے راز کی کھڑکیاں ہیں۔ تو جب اللہ کے راز کی کھڑکیاں کھلیں گی تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ یہ عدد کیا چیز ہے۔ آپ نارملی دیکھیں نا، زمینیں 7، آسمان 7، جنت دوزخ کے طبقات 7، خانہ کعبہ کے طواف 7، قرآن پاک کی منزلیں 7، سورہ فاتحہ کی آیتیں 7،
اس طرح سمندر ساتھ، اس طرح ہمارے لطائف ساتھ، اس طرح حج کے طواف ساتھ، پھر اس طرح جناب شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں وہ ساتھ. یہ پوری کائنات میں آپ جہاں جہاں بھی جائیں گے آپ کو 7 کا عدد ملے گا. اور 7 کے عدد میں ہی یہ سائنٹیفیکل فارمولے بھی مخفی ہیں. 7 کے عدد میں ہی انسان کی بیسک وہ چیدہ چیزیں جو انسان کو باقی مخلوق سے اشرف بناتی ہیں وہ بھی موجود ہیں. لہذا اس عدد کو سمجھنے کے لیے آپ کو عالم امر تک کا سفر کرنا پڑے گا. عالم امر تک آپ کی رسائی ہو، آپ کو اجازت ملے، آپ کو امر ملے، آپ کو حکم ملے. آپ عالم لاہوت اور ہاہوت میں، عالم لاہوت جو ہے وہ فنا کا ہے، عالم ہاہوت بقا کا ہے. آپ فنا سے گزرو، فنا کے مناظر سے گزرو، فنا کے تمام تر معاملات سے آپ گزر کے آپ بقا کے معاملات میں جب آپ پیر رکھتے ہیں تو ان معاملات سے گزرتے ہوئے آپ کو یہ وہ راز ہیں جو رب کے، وہ ان رازوں کی کھڑکیاں کھلتی ہیں. اور جب وہ کھڑکیاں کھلتی ہیں تو کھلتی تو وہ اتنی ہیں جتنی اس بندے میں اپروچ ہوتی ہے، جتنی اس بندے کے اپنے ٹرانسفارمر میں جتنی بجلی کی سکت ہوگی اتنی بجلی اس کو سپلائی کی جائے گی نا. اگر اس کی اپنی سکت نہیں ہوگی تو وہ ٹرانسفارمر جل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے انوار میں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تحلیل ہونے کے لیے ہمیں اپنی ذات کے اندر وہ ایبلٹی پیدا کرنی پڑے گی. وہ جب ایبلٹی پیدا ہوگی تو یہ کھڑکیاں کھلیں گی. لہذا اس عدد کا جو بھی انسان ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتا. اس عدد کے جتنے بھی معاملات ہیں، کام جتنے بھی ہیں، روزگار جتنے بھی ہیں، شہر جتنے بھی ہیں، ملک جتنے بھی ہیں، خطے جتنے بھی ہیں، اور جتنے بھی معاملات ہیں جن کے ساتھ یہ عدد ریلیٹڈ ہے، وہ بڑی محنتوں کے بعد آپ کو ذرا سا آپ کے اوپر کھلے گا، ورنہ یہ چیز سمجھ نہیں آتی. تو یہ قدرت کے رازوں کا علم ہے، یہ قدرت کے راز کا منکشف ہونا اور عیاں ہونا اس میں مخفی ہے.